دہلی ایکشن کمیٹی فار آسام کی پچھلے سوموار کو پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس کے بعد سے مسلسل آسام میں بوال ہو رہا ہے, مخالفت ہو رہی ہے. مولانا ارشد مدنی کے بیان کو لے کر جو ہے پتلے جلائے جا رہے ہیں. مولانا ہمارے ساتھ ہیں, سیدھے بات کریں گے. مولانا, آپ نے کہا کہ آسام جل جائے گا اور آسام جلنے لگا ہے. نہیں، ابھی نہیں جل رہا ہے، ابھی نہیں جل رہا ہے. یہ تو گھبرا گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ چپکے کر رہے تھے، دنیا کو کچھ معلوم نہیں تھا. ہم آئے اور ہم اوپر والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے مظلوموں کی آواز کو سنا اور ساری دنیا کے اندر کھڑا ہو گیا کہ آسام گورنمنٹ کر کیا رہی ہے، آسام کے اندر نفرت کی سیاست کھیلنے والے کس طریقے پر 70-80 لاکھ مسلمانوں کو ان سے حقوق چھین رہے ہیں رہنے کے، جو سینکڑوں سال سے ملک کے اندر رہتے ہیں. اس لیے ان کو آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں، ورنہ اس کے اندر کوئی بات نہیں. میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. آپ نے کہا تھا کہ میانمار بنانے کی کوشش ہے, لگاتار وہاں پر اس کی مخالفت ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے بنگلہ دیشیوں کو آپ آسامی بنانا چاہتے ہیں. نہیں، دیکھیے، جب گورنمنٹ نے یہ بات کہہ دی، ساری پارٹیوں نے مل کر اس کے اوپر دستخط کر دیے کہ سن 71 تک جو لوگ انڈیا کے اندر ہیں وہ انڈین ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے اس دن بھی کہا تھا 71 کے بعد اگر کوئی آدمی آیا ہے آپ اسے دھکے دے کر کے باہر کر دیجئے، ہم اس کی طرف سے نہیں لڑتے ہیں. لیکن 71 سے پہلے ہی نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے جو لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، آپ ان کو ملک سے نکالنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. ہمارا مدعا صرف اتنا استدعائی نہیں ہے، ہم کسی غیر ملکی کو ملک کے اندر نہیں رہنے دینا چاہتے. اب جس طرح سے این آر سی کا عمل چل رہا ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ پورا ہو یا اس کو روک دیا جائے؟ ہم کہتے ہیں کل کے بجائے آج پورا ہو جائے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے دل میں چور ہے، ان لوگوں کے دل میں. انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بات کہی تھی کہ ہم 31 دسمبر تک پورا کر دیں گے، مگر پھر اب آخری تاریخ میں سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پورا کر پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نہیں پورا کرنا چاہتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو پورا کرو، جلد از جلد پورا کرو، دیکھ کر پورا کرو. جس کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے اگر صحیح ہے اس کو قبول کرو، لیکن یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یہی مدعا ہے کہ جلد از جلد این آر سی کے عمل کو پورا کرو. ہم مانتے ہیں کہ 99 میں ہو سکتا ہے 1% کہیں سے ہے، 99% مسلمان انڈین ہے اور سن 71 سے بہت پہلے کا ہے. آپ اسے بھلا بتائیے، ایک آدمی فوج کا ملازم ہے، آج ریٹائر ہوا، آپ کہتے ہیں کہ تم انڈین نہیں ہو. ایک وہ عورت جس کا باپ سوتنترا سینانی ہے، آج اس عورت کو نوٹس دے رہے ہو کہ تم انڈین ہے. اس کا مطلب کیا؟ آگ تو تم لگانا چاہتے ہو، مرنے مارنے کا تم موقع دے رہے ہو. ہم سے کہتے ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مار دیں گے، مر جائیں گے. ہماری یہ سیاست ہی نہیں ہے. ہم تو قانونی لڑائی لڑتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کرتے. آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی جس میں آپ نے خطاب کیا تھا، اس کا کیا اسٹیٹس تھا؟ کن لوگوں نے آرگنائز کی تھی؟ کیونکہ اب کافی لوگ جو ہیں اس میں وہ مکر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا ارشد مدنی اپنے آپ سے آ گئے، ہم نے ان کو نہیں بلایا تھا. مجھ کو تو لوگ بلاتے ہیں، کتنے ٹیلی ویژن والے ہیں جو بلاتے ہیں، میں ان کو منع کر دیتا ہوں. میں کبھی کہیں کسی جلسے میں دوسروں نے بلایا اور میں بغیر بلائے پہنچ گیا، میں نہیں جاتا، مجھے فرصت ہی نہیں ہے. انہوں نے مجھے بلایا، میرے پاس ان کا دعوت نامہ موجود ہے، آپ اس کو لے کر کے جائیے. وہ ڈر گئے ہیں آسام کے ماحول سے، یہ فرقہ پرست لوگ ان کو گھبرا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، وہ ڈر گئے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل صاف اور کھلی ہوئی چیز ہے. میں کوئی بات چھپ کر کے نہیں کہتا ہوں. میں نے جو بات کہی ہے آپ کے ساتھ، اس سے پہلے بھی میں کہتا ہوں، ہندوستان میں پیار و محبت اس کی پرانی تاریخ ہے. جو لوگ آج بیٹھ کر کے اس پیار و محبت کو آگ لگا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ملک کے بھی خواہ اور محبت کرنے والے نہیں، ملک کے دشمن ہیں. اختر حسین اس میں تھے، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی بات سمجھ نہیں پائے کیونکہ آپ اردو زبان میں بول رہے تھے. یہ ہو سکتا ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھ کو میرے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اگرچہ وہ میرے محسن ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ میری بات کو نہیں سمجھے، لیکن میں ان کا بڑا احترام. جتنے لوگ پتلا جلا رہے ہیں، وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ یا کورٹ میں میں ان کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرا ادیش کیول اتنا تھا کہ دنیا نہیں جانتی آسام میں کیا ہو رہا ہے، دنیا جان جائے.
میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا وہ کورٹ میں جائیں گے، جتنا پتلا جلائیں گے، جتنا اخبارات میں دیں گے، وہ میرا کام کر رہے ہیں. میں تو ان کو دھنیواد دیتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں. اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر ہرین بھی تھے. انہوں نے بعد میں میڈیا سے کہا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے اسی وقت مخالفت کی تھی کہ مولانا کی نجی رائے ہے اور وہ آسام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. مولانا یہ الگ بات ہے، وہ کہتے ہیں میں ان سے زیادہ کرتا ہوں. جمعیت علماء ہند آسام کے مسئلے کے اندر آج سے نہیں، جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے اس وقت سے اس کے اندر جلی ہوئی ہے. فخر الدین علی احمد صاحب جس وقت آئے بھی نہیں تھے جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سے آسام کے اندر کام کر رہے تھے. اس لیے میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کب سے آئے ہیں اس موقف پہ، لیکن جمعیت علماء ہی ایک جماعت ہے. مسلمانوں کی کوئی تنظیم آسام کے مسئلے کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کے اندر دخیل ہیں، اور ہم جو ہمارا اسٹینڈ ہے، ہم اسٹینڈ سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہی ہیں یہ فرقہ پرست پارٹیاں کر رہی ہیں، یہ نفرت کی سیاست کرنے والے کر رہے ہیں. ورنہ تو آسام تو بہت پیار و محبت کی جگہ ہے، وہاں ہندو اور مسلمان بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں. یہ اس اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت کو آگ لگا رہے ہیں، ہم اس کی تائید کبھی نہیں کریں گے. ایک بات یہ بھی تھی کہ جس طرح سے آپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پر پتلے جلائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے پروین توگڑیا سے آپ کی جو ہے ایک طرح سے سمانتا کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ مولانا آسامی نہیں ہے، ان کو گرفتار کیا جائے، وہ آسام کو آگ لگانا چاہتے ہیں. نہیں، میرا آگ لگانا تو میں نے جو بات کہی ہے وہ تو بالکل سامنے، میں تو کوئی آگ لگانا نہیں ہے. میں تو ان کی بات کے اوپر کہہ رہا ہوں، آگ وہ لگانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک اسٹیٹ کے اندر 70-80 لاکھ بچے اور عورتوں کو آپ انڈیا سے باہر کرنا چاہیں گے، ان کے ووٹ کو حق کو چھین لیں گے، ان کو انڈین نیشنلٹی نہیں دیں گے، ان کے بعد ہے نیشنلٹی اس کو آپ چھینیں. اور بھائی آگ تو تم لگا رہے ہو، مجھے کیا کہتے ہو کہ آگ لگائی؟ تو عجیب و غریب بات ہے. پھر آپ نے اس طرح کی دھمکی کیوں دی، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیوں کیا کہ اگر ایسا ہوا، ان لوگوں کو نکالا گیا تو آسام جلے گا، ماریں گے مریں گے؟ یہ جب آپ اتنے لوگوں کو نکال دیں گے تو اتنے لوگ کیا چپ بیٹھ جائیں گے؟ کیا بالکل ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ یہ لوگ تو آگ تو لگے گی. ارے بھائی آپ 1000 کو نکال دیجئے، 2000 کو نہیں، 10,000 کو، لاکھ کو نکال دیجئے، 2 لاکھ، ایک اسٹیٹ کے اندر 70-80 لاکھ آدمیوں کو نکال دو گے، کیا چین و سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ آگ تو لگے گی. ان کے اندر ایسے بھی سر پھرے ہو سکتے ہیں جو یہ سوچیں کہ بھائی مرنا ہے ہمیں، ہم مر جائیں گے، مگر آگ لگائیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ بھائی پیار و محبت کا دیش ہے تو پیار و محبت کے کام تو کرو. کہتے ہو پیار و محبت کا دیش ہے اور کام کرتے ہو آگ لگانے کا، کون اس کو قبول کر لے گا؟ ایک آخری سوال، جمعیت کا اس پریس کانفرنس میں کیا رول تھا کہ کیا آپ لوگوں نے ہال بک کرایا تھا، کیا آپ لوگوں نے فنڈنگ کی تھی، پھر آپ کی جو پریس ریلیز آپ کی طرف سے کیوں جاری کی گئی؟ نہیں، پریس ریلیز ہماری طرف سے، یہ کیا چیز ہے؟ کسی نے کہہ دیا ہماری طرف سے؟ کوئی ہماری طرف سے پریس ریلیز نہیں ہوئی، ہم خود نہیں گئے تھے، ہمیں تو انہوں نے بلایا تھا، ہم گئے. اگر نہ بلاتے ہم نہ جاتے، وہ پھر کر کے دیکھ لیں. اگر ہمیں نہیں بلائیں گے ہم تو کبھی بھی نہیں جائیں گے، ہم کبھی جاتے ہی نہیں. ایک سوال یہ ہے، کیا جمعیت نے اس پورے پروگرام کی فنڈنگ کی تھی؟ نہیں، غلط کیا. ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ جنہوں نے پروگرام بلایا تھا وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمیں کیا مصیبت پڑی کہ ہم فنڈنگ کرنے کے لیے جائے گا؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ تھوڑی ہے کہ ہم خواہ اٹھاتے ہوئے رہیں. یہ تھے مولانا ارشد مدنی جنہوں ہر پہلو پر بات کی اور خاص طور سے یہ کہا جو لوگ اس وقت اس پریس کانفرنس سے مکر رہے ہیں وہ لوگ ڈر گئے ہیں آسام کے حالات کی وجہ سے، وہ اس بات سے مکر رہے ہیں. جمعیت آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے اور جو کام وہ پہلے کرتی رہی تھی آج بھی کر رہی ہے. کیمرہ مین یوگیندر کے ساتھ خرم شہزاد، ETV نیوز، دلی.